السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی ان محفلوں کو قبول فرمائے۔ فیضان شہدائے کرام، صحابہ کرام، فیضان اہل بیت اور فیضان شہدائے کرب و بلا اور سید و شہداء امام حسین کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، تقریباً ویسے تو پہلے ہی دن سے میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں صحابہ و اہل بیت یہ دونوں کے ٹاپک کو لے کر کے چلوں تاکہ ہم دونوں کی محبت سے سرشار ہوں، دونوں کے فیضان سے مالا مال ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں، امام حسین بھی راضی ہوں۔ اس لیے قرآنی آیات، احادیث کریمہ، ان تمام کی روشنی میں نے صحابہ کرام و اہل بیت، خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین، ان تمام کی آپسی محبتیں یہ آپ کے سامنے پیش کی، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت کا ڈھونگ رچا کر اسلام میں فتنہ پھیلانے والوں کو بھی جو ہے ان کی کتابوں سے اجاگر کیا۔ آج بھی انشاءاللہ یہ کوشش رہے گی، خاص کر کے، اور آج اس ٹاپک کا یہ آخری دن ہے، انشاءاللہ آئندہ کل سے حضرات حسنین کریمین کے فضائل، مناقب اور کربلا کے واقعات اور حضرت امام حسن، امام حسین کے واقعات انشاءاللہ تعالی آئندہ کل سے شروع ہوں گے۔ آئیے پہلے چند اشعار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کروں کہ امین ہے یہ قرآن و دین خدا کے، مدار ہدا اعتبار صحابہ، رسالت کی منزل میں ہر ہر قدم پر نبی کو رہا انتظار صحابہ، انہی میں ہے صدیق و فاروق و عثمان، انہی میں ہے علی شہ سوار صحابہ، نمایاں ہے اسلام کے گلستان میں ہر ایک گل پہ رنگ بہار صحابہ، یہ مہریں ہیں فرمان ختم الرسول کی، ہے دین خدا شاہکار صحابہ، انہی میں ہے بدر و احد کے مجاہد، لقب جن کا ہے جانثار صحابہ۔ اور اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جانثاران بدر و احد پہ درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، آج دونوں کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے، صحابہ کرام کے فضائل بھی اور اہل بیت کے فضائل بھی، اور ان دونوں کے گستاخ کا انجام بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپس میں ان کی محبت بھی۔ سب سے پہلے سورہ توبہ کی وہ آیت پیش کرتا ہوں جو آج کئی دنوں سے میں پڑھ رہا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پوری آیت یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے 11ویں پارے میں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ قرآن پاک کی روشنی میں صحابہ کرام کے مراتب و فضائل سنیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، والذین اتبعوا بإحسان، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مہاجرین انصار اور ان کے پیروکار کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور دوسرا مقام کیا ہے؟ رضائے خداوندی مل گئی تو رضائے مصطفیٰ بھی مل گئی۔ اور انعام کیا ہے؟ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی شان بیان فرمائی جنہوں نے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق قبول کی، جبکہ اس دعوت کو قبول کرنا بے شمار مصیبتوں اور تکلیفوں کو دعوت دینا تھا۔ خالی سر پہ مٹی لگا کر کے ماتم کر لینا، ہائے حسین کرنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اور یہ ڈھونگ رچا کر کے معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، صحابہ کرام کو گالیاں دینا اور سمجھنا کہ ہم ہی جو ہے اسلام والے ہیں۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی قربانی دیکھے کہ اگر ان کے اسلام کے تعلق سے دشمنان اسلام کو معلوم ہو جاتا تو پھر طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کسی کی مبارک پیٹھ یہ آگ کے انگارے سے داغی جاتی، کسی کو باندھ کر کے دھوپ میں ڈالا جاتا، سیدنا صہیب رومی ہو، حضرت بلال حبشی ہو، حضرت عثمان غنی ہو، ارے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان دشمنان خدا و رسول نے کعبہ شریف میں اتنا مارا جو واقعہ مشہور ہے کہ جس سے آپ کی آنکھ اور چہرہ یہ دونوں ایک ہو گیا تھا، اور ایسے بے ہوش ہو گئے کہ آپ کے قبیلے والوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر ابو بکر اس میں انتقال کر گئے تو ہم فنا کافر کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ان پر یہ جو ہیں بس آج کل کے آئے ہوئے ان پر زبان دراز کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اخلاص و استقلال کے ان پیکروں نے محض رضا الہی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے خونی رشتوں کو فراموش کیا، اور حق کی سربلندی کی خاطر اپنی جان تک کی بازی لگا دی، اور آج یہ برا کہنے چلے ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان کی بازی لگا دینے کے وعدے کیے تھے، امام مسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعتیں کی تھی، اور پھر آہستہ سے کھسک لیے تھے، اور اس کے بعد تب سے لے کر اب تک سینہ پیٹ رہے ہیں۔ رب کریم نے ان صحابہ کرام کو جو مقام دیا، فرمایا ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جن سے اللہ راضی، جن سے رسول اللہ راضی۔ اب ایک بات اور کروں کہ یہی لوگ آج ابھی جو ہے پاکستانی ایک شیعہ نے یہ کہا تھا کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، کہ ان کو حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ تم کہو یا نہ کہو، تم تو جو ہے لعنت اللہ علیہ ہو ہی، مگر حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان، حضرت عمر اور ان صحابہ کو، انصار و مہاجرین کو صرف سنی ہی رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ قرآن کا 11واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ ان سے راضی، اللہ کا رسول راضی، پھر ان کے پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے
ان نفوس قدسیہ اور ان کے متبعین کو بھی یہ اعزاز عطا فرمایا کہ انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری دی اور اسے بہت بڑی کامیابی قرار دیا. اور یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی یہ سابقین اولین میں سے ہیں، جس کو اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون. اور ایک دوسری آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی. یہاں بھی مہاجرین اور انصار دونوں کا تذکرہ ہوا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے، ہاجروا وجاہدوا اور جہاد کیا، والذین آووا ونصروا اس سے مراد انصار، اور جنہوں نے جگہ دی. اللہ اکبر. اب آئیے ایک تیسری آیت سنیں. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کاش کسی طرح لوگ جانتے. اب آئیے سورہ حدید 27ویں پارے کی ایک آیت پیش کرتا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی دو قسمیں بیان کی. ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، سن ہجری 8 سے پہلے، جنہوں نے ہجرت کی، جو انصار بھی ہوئے، مہاجرین بھی ہوئے، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے، ایک وہ، اور دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. اللہ نے فرمایا دونوں مرتبے میں برابر نہیں ہے. فتح مکہ سے جو پہلے ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت بھی کی، جنہوں نے ہر طرح سے تکلیفیں بھی اٹھائیں، ان کا مقام بڑا ہے. اور جو فتح مکہ کے بعد صحابہ ایمان لائے، وہ ان کے مقابلے میں مرتبے میں ان سے دوسرے نمبر پر ہے. مگر یہ دو قسموں کے اعتبار سے بات کرتا ہوں. مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور اللہ نے ان سب سے، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ بھی صحابہ، اور جو فتح مکہ کے بعد لائے وہ صحابہ، ان سب سے جنت کا وعدہ اللہ فرما چکا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ ان سب سے جنت کا وعدہ فرما چکا. سبحان اللہ. جب اللہ جن سے جنت کا وعدہ فرما لے تو پھر کون ہے کہ جو ان کے تعلق سے کچھ کہے؟ اور جو کوئی ان کے تعلق سے کچھ کہے گا وہ اپنی آخرت کو برباد کرے گا. آج ہی ایک آصف علوی کر کے پاکستان کے جو ہیں، اس نے معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل کھلم کھلا جو ہے کافر کہا. اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے برے انجام تک پہنچائے. جس سیدنا صدیق اکبر کے تعلق سے حضور نے فرمایا، آپ سن چکے کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا. کیا مقام ہے حضور کی بارگاہ میں
سیدنا صدیق اکبر کا وہ حدیث بھی اپنے سامنے رکھیں جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر میں تھوڑی سی بات ہو گئی تھی اور حضرت عمر نے معاف نہیں کیا تھا اور حضرت ابوبکر آ گئے تھے، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے، حضرت ابو سفیان ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت سہیل بن عمرو ہوں، یا یہ جو بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ سب بھی، اور جو فتح مکہ سے پہلے لائے وہ سب بھی، ان سب سے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آؤ ترمذی شریف کی ایک حدیث پیش کروں، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ ذرا اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے ان جنتیوں کے تعلق سے۔ کچھ بھی بولنا تو بولنا، سوچنے کا بھی کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے سیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں آدھے سیر کے برابر، آدھے کلو کے برابر اگر کچھ دیا ہو اور ہم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دے تب بھی ہم ان کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بخاری، ابو داؤد و ترمذی وغیرہ میں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا بعدی۔ حضور نے فرمایا، میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور میرے بعد انہیں اپنی گفتگو کا نشانہ مت بنانا۔ فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك ان ياخذه۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، جس نے صحابہ کرام سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور حضور فرماتے ہیں، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اس کی گرفت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ کیا مقامات ہیں اور کس طریقے سے حضور ان سے محبت فرماتے تھے، آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت نصیر بن زعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، کان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدهم عمره۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو، اصحاب رسول کو برا مت کہو، بس ان کی عمل کا ایک لمحہ تمہاری زندگی کے تمام اعمال سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی روز عید ہوتی تھی اور نبی کا قرب حاصل تھا اور روز دید ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث سنیے جو حاکم نے اور طبرانی نے روایت کی، حضرت عویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اقترانی
لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء واصحارا وانصارا فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہم یوم القیامت صرفا ولا عدلا۔ حضور نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پسندیدہ رسول بنایا اور میرے لیے میرے صحابہ کو اختیار کیا، پس اس نے میرے لیے ان میں سے وزراء بنائے اور قریبی رشتہ دار اور انصار، پس جس نے انہیں گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے کسی ہیر پھیر یا دلیل کو قبول نہیں کرے گا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی دے گا تو اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت۔ آج اسی وجہ سے یہ گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو گالی دینے والا گروہ آج طرح طرح کی لعنتوں میں گرفتار ہے۔ ان کے تقریر کا ہر پہلو یہ لعنت ہی سے شروع ہوتا ہے۔ مجھے یاد آیا حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی کے دوسرے پارے میں اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اس آیت کے تحت جو ہے یہ تحریر فرمایا کہ ایک شیعہ نے ایک سنی سے کہا کہ یار تمہارے یہاں جو تقریر شروع ہوتی ہے وہ ہم الحمدللہ سے، پھر اللہ کے رسول پہ درود و سلام، ان سب کے تذکرے سے، اور ہم شیعوں کے یہاں ہر تقریر کی شروعات جو ہے وہ لعنت سے ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں لعنت کا خرچ بہت ہے، وہ کہتا ہے۔ تو سنی جو ہے وہ حاضر جوابی تھا، کہتا ہے کہ تمہارے یہاں آوک بھی تو لعنت کی بہت ہے نا، تم پر جو ہے اللہ کی، فرشتوں کی، وہ تمام لوگوں کی، اتنے لوگوں کی لعنت ہے ہی ہے، جب اتنے لوگ لعنت کر رہے ہیں تو آوک بھی تو اتنی زیادہ ہے تمہارے یہاں۔ بہرکیف تو کہنا یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے وہ مقام بیان فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور حدیث سنیے، بڑی پیاری حدیث ہے جو مشکات شریف میں مناقب صحابہ میں بیان کی گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سألت ربی ان اختلاف اصحابی من بعدی فوحا الی یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعضها اقوى من بعض ولکل نور فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافهم فهو عندی علی ہدی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے رب سے میرے بعد میرے صحابہ میں واقع ہونے والے اختلافات کے بارے میں سوال کیا، تو رب تعالیٰ نے میری طرف وحی کی، اے پیارے حبیب، بے شک تمہارے صحابہ میرے نزدیک اس طرح ہیں جس طرح آسمان پر ستارے ہیں، جس طرح ستارے بعض پر قوی ہیں، ایسے ہی تمہارے صحابہ کے بعض پر درجات بلند ہوں گے، اور ہر ایک کو نور حاصل ہوگا۔ جس شخص نے ان میں سے کسی کے قول پر بھی عمل کیا تو میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے یاد رکھیں اہل سنت کا یہی جو ہے عقیدہ ہے، جو پہلے دن میں نے حدیث پیش کی تھی، صحابہ کرام تو ستارے ہیں اور اہل بیت وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح فمن رکب فیہا نجا
ومن تخلف عنها غرق، فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. فمن رقیب فیہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنها غرق، اور جو ان سے پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا. تو میں نے بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے ایمان لائے تھے وہ سارے 80 آپ کے جو ہے ساتھی تو سوار ہوئے، مگر روئے زمین میں جتنے بھی جانور تھے ان کا ایک ایک جوڑا بھی سوار ہوا، وہ سب کے سب بچ گئے. تو اب اہل بیت کو نوح علیہ السلام کے کشتی سے تشبیہ دے کر بتایا گیا کہ اگر بچنا ہے، نجات پانی ہے، تو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا ہوگا. جو صحابہ کرام سے محبت کرے اور اہل بیت سے دشمنی رکھے، یا اہل بیت کے دشمن کو بھی رحمت اللہ تعالی علیہ کہے، جیسے یزید کو کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ خارجی، وہ بھی ہدایت پر نہیں ہے، وہ بھی نجات پانے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اور اسی لیے فرمایا میں اہل سنت کا وہ جو ہے فیصلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ من لم يدخل السفینہ کالخوارج ہلک مع الہالکین فی اول وہلۃ ومن دخلها ولم يهتد بنجب الصحابہ کالروافض ضل ووقع فی ظلمات لیس بخارج منها. یہ مسلم شریف کی شرح نووی میں جو ہے امام نووی بیان کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت کی کشتی پر سوار نہ ہوا، خارجیوں کی طرح وہ ابتدائی مرحلے میں ہی ہلاک ہو گیا. جیسا کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جنگ کرنے والے اور حضرت علی پر سید السادات اور باب علم نبوی، اللہ اکبر، ان پر شرک کا فتویٰ لگانے والے خارجی، یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. اور پھر فرماتے ومن دخلہا، اور جو اہل بیت کی کشتی میں داخل ہوا لیکن محبت صحابہ کرام سے ہدایت حاصل نہ کی، جو ستاروں کی طرح ہے، تو وہ رافضیوں کی طرح گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکتا ہی رہے گا، اسے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اسی کو اعلی حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت، ان سب کی قربانیوں نے ہی تو ہم تک دین پہنچایا. ان کی امانت داری اور ان کی قربانیوں ہی سے تو دین اور قرآن ہم تک پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ جو میں نے پہلے دن غالباً حدیث سنائی تھی کہ علموا اولادکم علی ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. اس پر اس وقت میں نے گفتگو تفصیل سے نہیں کی تھی. آج مجھے گفتگو کر کے کچھ شیعوں کے عقیدے بھی پیش کرنے ہیں. آج اس ٹاپک کا میرا آخری دن ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اب اپنی اولاد کو علموا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ ہاں، یہ مت سکھاؤ، یہ نہیں کہا علموا اولادکم علی ثلاثۃ، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، انہیں جو ہے موبائل چلانا سکھاؤ اور انہیں نیٹ چلانا سکھاؤ. نہیں، حب نبیکم، نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن پڑھنا سکھاؤ. علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اگر باریک نظر سے دیکھا جائے تو اس زمانے کے 3 بڑے فرقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچنے کی تاکید فرما دی. اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ تاکہ وہابی نہ بنے،
اہل بیت کی محبت سکھاؤ تاکہ خارجی نہ بنے، اور قرآن کی صحیح تعلیم دو تاکہ رافضی نہ بنے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو سنیے، میں اس تاریخی قصے کی طرف لے چلوں۔ جب سیریا میں حضرت عمر فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر کے خلافت کے زمانے میں صحابہ کرام گئے، اور حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں جب ایلا شہر فتح ہوا سیریا کا، تو اس وقت ایلا کے لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام کے پاس ایک صندوق جس میں ہیرے جواہرات سونا چاندی سب کچھ تھا لے کر کے آئے، اور آ کر کے کہتے ہیں پیش کر کے کہ اس تحفے کو ہدیے کو قبول کریں، اور ہماری طرف سے اس ہدیے کو قبول کرنے کے بعد آپ تھوڑی سی خدمت کر دیں۔ صحابہ کرام نے کہا بتائیے کیا خدمت کرنی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں سورہ کاف کے اندر 16ویں پارے میں ہمارے اس شہر کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک زمانے میں اس شہر میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام یہ یہاں تشریف لائے تھے، اور اس شہر والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا۔ تو قرآن میں ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُهُمَا، قرآن میں ہمارے باپ دادا اور ان تمام کا جو ہے تذکرہ ہے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا، جیسے قرآن میں فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُهُمَا، کہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے ہو، بستی والوں سے کھانا مانگا، تو فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُهُمَا، بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ تو ایلا والے کہتے ہیں کہ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اور ہمارے باپ دادا کی بڑی ہی جو ہے رسوائی ہوگی، اس لیے آپ اتنا سا کر دیں کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُهُمَا میں جو بے ہے با، اس کو کچھ کرنا نہیں ہے، خالی نقطے ادھر ادھر کرنے ہیں۔ با کے نیچے سے جو نقطہ ہے بے کے نیچے سے وہ ہٹا کے اوپر 2 نقطے کر دینے ہیں، بے کی جگہ تے ہو جائے گا۔ فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُهُمَا۔ اچھا، صحابہ کرام نے کہا تو پھر کیا ہوگا ایسا کرنے سے؟ کہتے ہیں اس کا میننگ یہ ہو جائے گا کہ فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُهُمَا، کہ بستی والے مہمان نوازی کو آئے۔ صحابہ کرام نے ان کے لائے ہوئے صندوق کو لات ماری، کہا نکلو یہاں سے، یہ صندوق ہیرے جواہرات سونا اور چاندی، اور کہہ رہے ہو قرآن کا ایک نقطہ بدلیں؟ ارے پوری دنیا ہمارے قدموں میں ڈال دو پھر بھی قرآن کا ایک نقطہ نہیں بدل سکتا۔ سبحان اللہ، جو صحابہ کرام قرآن کا ایک نقطہ نہ بدلے، کیا یہ قرآن کے 10 پارے چھپائیں گے؟ کیا انہوں نے قرآن کو جو ہے اس میں تحریف کی ہوگی؟ ایک طرف تو آپ نے یہ سنا، دوسری طرف قرآن میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی قرآن کے نگہبان ہیں۔ قیامت تک اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، مگر یہ شیعوں کا عقیدہ، یہ آیت اللہ خمینی جس کا کل میں نے ذکر کیا تھا، اس کی کتاب کشف الاسرار، اس کے پیج نمبر 119، اس میں یہ لکھتا ہے کہ از مجموع ایما دہا معلوم شد کہ مخالفت کردن شیخین از قرآن در حضور مسلمانہ یک امر خیلے مہم نبود، مسلمانہ نز بداخل در حزب خود آہاں بودا،
در مقصود باہا بودن ویا اگر ہمرا نہ بودن جورت حرف زدن در آہا کے با پیغمبر خدا و دختر این طور سلوک می کردن نہ داشتن. خمینی کہتا ہے، لکھتا ہے کہ جو مثالیں ہم نے دی ہیں ان سے شیخین یعنی ابو بکر و عمر کا قرآن کے خلاف کرنا معلوم ہوا. مسلمانوں کے روبرو ان لوگوں کا ایسا کر لینا کوئی اہم بات نہیں تھی. مسلمان یعنی صحابہ کرام کا بھی یہ حال تھا کہ یا تو انہی کی پارٹی میں شامل اور حکومت اور اقتدار کے حصول میں ان کے ہم مقصد تھے، یا اگر ساتھ نہیں تھے تو اتنا ضرور تھا کہ پیغمبر خدا اور ان کی صاحبزادی کے ساتھ بد سلوکی کرنے والوں کے مقابلے میں حق گوئی کی جرأت نہیں رکھتے تھے. پھر آگے کہتا ہے وہ جملہ کلام آ کے اگر در قرآن ہم ای امر با صراحت لہجہ ذکر می شد بعض آہاں دست از مقصود خود برنبی داشتن و ترک ریاست برائے گفتہ خدا نمی کردن منتہا چون ابو بکر ظاہر سازش بیشتر بود بیک حدیث ساختی کار را اتمام می کرد چنانچہ راجعی بایات ارس دیدن و از عمر ہم استبعاد نداشت کے آخر امر می گوید خدا یا جبریل امر بگوید خدا یا جبریل یا پیغمبر در فرستادن یا آوردن ای آیت اشتہبا کردن مہجور شدن. اور آگے کہتا ہے حاصل کلام یہ ہے کہ اگر قرآن بھی بالفاظ صریح یعنی صریح الفاظ کے ساتھ اس خلافت کے معاملے میں اگر قرآن میں بھی علی کا ذکر آ جاتا پھر بھی وہ اپنے مقصد سے ہاتھ نہ کھینچتے اور خدا کے حکم دینے پر بھی حکومت کی کرسی یہ لوگ نہیں چھوڑتے. ابو بکر جنہوں نے پہلے سے منصوبہ گانٹ رکھا تھا کچھ نہیں تو ایک حدیث گھڑ کر معاملہ ختم کر دیتے جیسا کہ انہوں نے فاطمہ کو میراث سے محروم کرنے کے لیے کر دکھایا. اور عمر سے یہ کوئی بعید نہیں تھا کہ امامت و خلافت علی کی آیت کے بارے میں یہ کہہ کر نمٹا دیتے کہ یا تو خدا سے اس آیت کے نازل کرنے میں یا جبریل یا رسول سے اس کے پہنچانے میں بھول ہو گئی. معاذ اللہ، صد معاذ اللہ. کتنی بڑی تہمت حضرت شیخین کریمین حضرت ابو بکر و عمر پر اور ساتھ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اور کیا ان میں حضرت علی نہیں تھے؟ اگر یہ ایسا کرتے تو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم شیر خدا کیا ان کو چھوڑتے؟ انہوں نے حضرت علی کی محبت کا ڈھونگ رچا کر حضرت علی کو بھی نہیں چھوڑا. اور پھر آگے دیکھیں کہ یہی جو ہے ان تمام صحابہ کرام کے تعلق سے لکھتا ہے اسی کتاب کشف الاسرار میں کہ ہما عیب را کے مسلمانہ بکتاب یہود و نصارہ میں گرفتن عینن برائے خود یہاں ثابت شود. یعنی تحریف کا وہ عیب، تحریف کا مطلب یہ بدلنا، جیسے توریت، انجیل، زبور یہ اگلے بنی اسرائیل نے جو بدل دی تو اس کے تعلق سے کہتا ہے کہ تحریف کا وہ عیب جو مسلمان یہود و نصارہ پر لگاتے ہیں ان صحابہ پر ثابت ہے. یعنی توریت، انجیل و زبور جیسے بدل گئی ایسے ان جو ہے صحابہ کرام نے قرآن کو بھی بدل دیا. اور پھر آگے لکھتا ہے کہ آیات راز قرآن بردارن و کتاب آسمانی را تحریف کنن و برائے ہمیشہ قرآن را از نظر جہاں دیدہ بنند. کہ صحابہ کرام کو آسان تھا کہ ان آیتوں کو قرآن مجید سے نکال دیں اور کتاب آسمانی میں تحریف کریں اور ہمیشہ کے لیے قرآن کو دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپا دیں. یہ ان جو ہے شیعوں کا یہ عقیدہ، اور صرف اسی پر بس نہیں، میرے پاس اصول کافی جو شیعوں کی کئی جلدوں میں کتاب ہے، اور میں نے پہلے دن یا غالباً اس سے پہلے
آپ کو بتایا تھا کہ شیعوں کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے کافی ہی کافی ہے. اس اصول کافی میں ایک مکمل چیپٹر ہے جس میں کہ قرآن یعنی اصل قرآن اور شیعی قرآن کہ قرآن میں کس کس طریقے سے صحابہ کرام نے بدل دیا اور وہ کیسے کیسی آیت تھی، اس کی 2-3 جو ہے مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن کے سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَعِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا اس میں ارادہ نہ پایا. وہ تاکیدی حکم کیا تھا؟ لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. اس تعلق سے جنہوں نے میری تفسیر قرآن کے تعلق سے تقریر سنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا پورا قصہ، اور نہ سنا ہو تو برہانی آڈیو چینل اور دوسرے جو ہے آڈیو چینل پہ وہ موجود ہوگی، آپ سن سکتے ہیں. تو اس آیت میں یہ ہے کہ ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا ارادہ نہ پایا. اور اس تاکیدی حکم کے تعلق سے بھی قرآن کی دوسری آیتوں میں ہے. مگر شیعہ کیا کہتے ہیں؟ اصول کافی پیج نمبر 263 میں ہے کہ وَلَقَدْ أَعِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ كَلِمَاتٍ فِي مُحَمَّدٍ وَعَلِي وَفَاطِمَةٍ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. کہ اور ہم نے پہلے ہی آدم کو کچھ باتوں کا حکم دیا تھا کہ محمد، علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین اور ان کی نسل سے ہونے والے باقی اماموں کے بارے میں تو آدم بھول گئے اور ان کا قصد نہیں کیا. اب دیکھیں، یہ سب سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس محبت کے راستے سے ہم سنیوں میں بھی ایسے عقیدے پیش کر ڈالتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے جو کم علم لوگ ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے. میں نے غالباً 1-2 دن پہلے بتایا تھا کہ مجھے فون بھی آیا، میسج بھی آیا کہ بیان کرنے والے، تقریر کرنے والے ہمارے سنی بھائی جو ہے انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محمد و آل محمد ان کا واسطہ پیش کر کے جو ہے توبہ کی قبولیت کی عرضی پیش کی. تو یہ سب انہوں نے ہی اس میں ڈالا اور ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. پھر آگے دیکھیں اصول کافی کے پیج نمبر 264 پہ پہلے تو قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. اللہ اکبر. ایک طرف یہ اور ایک طرف شیعہ کیا کہتے ہیں؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فی علی فاتوا بسورۃ من مثلی. اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر علی کے بارے میں اتارا تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. تو یہ کہتے ہیں اس میں یہاں علی کو انہوں نے نکال دیا. آؤ قرآن میں سورہ احزاب 22ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. یہ تو آپ نکاح کے خطبے میں سنتے ہی ہیں، مگر شیعہ کیا کہتے ہیں؟ اصول کافی کے پیج نمبر 262 پر ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وِلَایَةِ عَلِی وَالْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. اور جو کوئی علی اور ان کے بعد اماموں کے بارے میں اللہ اس کے رسول کی بات مانے گا وہ بڑی کامیابی پائے گا. کہتے ہیں یہاں ولایت علی والائمۃ من بعد یہ تھا، اس کو نکال دیا. اور ایک آیت پیش کر دوں بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. اللہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 90 میں فرماتا ہے
کس برے داموں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا اللہ کے اتارے سے، منکر ہوں اس جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے۔ یہ آیت تو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور مگر یہ کیا کہتے ہیں اصول کافی کے پیج نمبر 263 پہ کہ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله في علي بغيا، کس برے داموں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ علی کے بارے میں اللہ کے اتارے سے منکر ہوئے اپنے دلوں کی جلن سے، معاذ اللہ۔ اس طرح جو ہے اور بھی کئی آیتوں کے بارے میں انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ یہ سب صحابہ کرام نے، بلکہ یہاں تک ان کا دعویٰ ہے کہ سورہ علی، سورہ فاطمہ، سورہ حسن، سورہ حسین یہ سب تھی، وہ سب صحابہ کرام نے نکال دی۔ اب مجھے بتائیں، جو صحابہ کرام یہ قرآن کے ایک نقطے کو ادھر ادھر نہ ہونے دیں، وہ صحابہ کرام، اور اگر یہ صحابہ کرام جو ہے یہ اگر ان آیتوں کو بدل دیتے تو جو امام حسین نے یزید سے یہ برداشت نہیں کیا کہ یزید شریعت کے معاملے میں جو ادھر ادھر کر رہا تھا، شراب نوشی کرتا تھا اور نکاح کے حلت و حرمت میں ادھر ادھر کے حرام و حلال کے حکام میں تبدیلی کرتا تھا، امام حسین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا، سر کٹا دیا، تو کیا امام حسین ان قرآن کی آیتوں کو بدلنے والوں کو چھوڑتے؟ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام سے دشمنی اصل میں اہل بیت سے بھی دشمنی ہے، اور جو اہل بیت سے دشمنی کرے گا وہ صحابہ کرام سے بھی دشمنی کرے گا، اور جو صحابہ کرام سے دشمنی کرے گا وہ اہل بیت سے بھی دشمنی کرے گا۔ ان دونوں سے محبت اور ان کے پیچھے چلنے ہی میں دنیا و آخرت میں کامیابی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات جو اصلاح کے طور پر میں کر دوں، آپ نے دیکھا کہ ایلا والے جو ہیں، جو آئے ہوئے تھے صحابہ کرام کے پاس، اور انہوں نے کیا کہا؟ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُهُمَا کر کے بجائے فَأَتَوْا کر دو، یعنی بے کے بجائے تے کر دو۔ تو پورا جو واقعہ تھا، قصہ تھا، وہ اپوزٹ ہو گیا، یعنی ابو کی جگہ اتو کر دیتے تو پورا واقعہ اپوزٹ ہو جاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی قرآن میں یہ ایک حرف کے ادھر ادھر ہونے سے یا ایک نقطے کے ادھر ادھر ہونے سے معنی میں، میننگ میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ میں بارہا اس کو بیان کرتا ہوں، ماہ رمضان میں بھی جو قرآن کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی تب بھی بتایا تھا۔ مسلمانوں، آج کیا ہمیں اتنی توفیق نہیں ملتی کہ ہم قرآن پاک کی کم سے کم 2-3 سورتیں صحیح مخارج کے ساتھ درست کر لیں، جن سے ہمارا قرآن درست ہو تو ہماری نمازیں درست ہوں؟ آج ہمارے پاس ابھی لاک ڈاؤن میں بھی ٹائم ہی ٹائم گیا، آج ہمارے پاس ویسے بھی بہت سارے ٹائم ہے۔ آپ مسلمانوں کی گلیوں میں، بازاروں میں نکل جاؤ، رات کو 2-3 بجے تک بائک پر بیٹھے ہوئے جو ملیں، اگر کسی نے ٹوپی بھی نہ پہنی ہو، کسی کے نام کو نہ پوچھو، تب بھی آنکھ بند کر کے کہہ دو کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ موبائل پہ اور سڑکوں پہ موبائل پارک کر جو ہے گاڑیاں پارک کر کے اس پر بیٹھ کر کے موبائل میں بی پی فلمیں، کلپیں اور ادھر ادھر کی باتیں دیکھنا، فلمیں دیکھنا، یہ ہماری ایک پہچان ہو گئی ہے۔ کیا کل قیامت کے دن ہم سے ان سب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا ہم نے اگر قرآن نہیں سیکھا تو کیا اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا حضور نے اس حدیث میں نہیں فرمایا علموا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن پڑھنا سکھاؤ؟ اگر ہم نے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، ہم نے جو ہے 500 روپیہ نہیں 5,000 روپیہ فیس دے کر کے انگلش تو سکھا دی، میں انگلش کا مخالف نہیں ہوں، مگر اتنا تو قرآن سکھاتے جن سے نماز صحیح ہو جاتی۔
ہمارے مرنے کے ٹائم کم سے کم یاسین شریف تو پڑھ سکتا تھا. آج قرآن نہ سکھانے کی وجہ سے آج ہمارے لڑکے لڑکیاں یہ قرآنی تعلیمات سے اتنے دور ہو گئے کہ ہمیں ان کو جو ہے اپنے ایمان کی بھی پرواہ نہیں ہے. کتنی لڑکیاں آج کافروں کے بھیٹ چل رہی ہے. آپ خالی گجرات میں دیکھیں، روز کا دیکھیں، ماں باپ کو توجہ ہی نہیں ہے اور انہیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ان کا ایمان برباد ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کاش کہ ہم نے قرآن پڑھنا عادت بنا لیا ہوتا تو پھر قسم خدا کی ہر وقت قرآن پڑھنے میں ہمیں مزہ آتا. بڑا ایک پیارا واقعہ سناتا ہوں. حضور شیخ الاسلام حضرت سیدنا عارف باللہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حضرت مولانا فخر الدین تشریف فرما تھے اور عرض کر رہے تھے. حضرت مولانا فخر الدین حضرت بابا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ان کی بیٹی کا رشتہ لے کر کے آئے تھے اپنے لیے. اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی مولانا فخر الدین کو پہچانتے تھے، درویش صفت ہیں. تو وہ انہوں نے ہاں کیا، ابھی انہوں نے ہاں کہا اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے صاحبزادے حضرت مولانا صدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچ گئے. کہا ابا آپ کی مرضی، آپ جیسا جو ہے بہن کے تعلق سے فیصلہ کرے، مجھے کوئی بات نہیں ہے، مگر ہم اللہ والے کہے جاتے ہیں تو ہمیں اپنی اولاد کا رشتہ اللہ والوں کے ساتھ کرنا چاہیے. تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بیٹا یہ مولانا فخر الدین کوئی ایسے ویسے تو نہیں ہے، مولانا ہے، عالم ہے اور ساتھ میں درویش صفت بھی ہیں اور اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں. ان اللہ والوں کے یہاں رشتے کا بھی کیا معیار تھا نا وہ ذرا دیکھیں گے. تو حضرت مولانا صدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ابا اور ٹھیک ہے، مگر کل جب عشاء کی نماز میں حاضر ہوا، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو یہ مولانا فخر الدین پیچھے کھڑے تھے اور امام نے نماز شروع کر دی تھی. گرمی بہت سخت تھی تو یہ اپنے دامن سے ہوا ڈال رہے تھے اور گرمی دور کر رہے تھے، اور جب امام رکوع میں گئے تب یہ جا کر کے شامل ہوئے. اب ابا آپ فیصلہ کریں کہ جو ہے اللہ کے گھر میں جسے اپنی گرمی ٹھنڈی ان سب کی فکر ہو کیسے اللہ والا ہوگا. ہماری نظر میں تو یہ معمولی بات ہے نا، اس لیے کہ ہم تو تراویح میں بالکل عادت بنا چکے ہیں کہ جب امام صاحب پہلی رکعت میں رکوع میں جائیں تب ہی جائیں گے. تو ہماری نظر میں تو یہ کچھ نہیں ہے. اللہ والوں کے معیار دیکھیں. اللہ اکبر. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی فرماتے ہیں ہاں تمہاری بات تو صحیح ہے کہ جو اللہ کے گھر میں اپنے تعلق سے سوچے وہ اللہ والا نہیں ہے. حضرت مولانا فخر الدین کچھ بولے بغیر آہستہ سے اٹھ کے چلے گئے. ملتان سے پانی پت آ گئے، یہی ان کا علاقہ تھا. پانی پت ایک بڑے مشہور بزرگ حضرت نعمت اللہ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی. مولانا فخر الدین کافی ٹائم سے نہیں نظر آ رہے تھے. ارے شادی کی کہ نہیں کی؟ کہ حضور بس ایک دیندار رشتہ چاہتا ہوں. حضرت نعمت اللہ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ارے مولانا میرے پاس بڑا دیندار رشتہ ہے. کہ حضور بس میری خواہش ہے کہ لڑکی دیندار ہو تاکہ لڑکے کی پرورش بھی اچھی ہو، وہ بھی دیندار ہو. یاد رکھیے یہی دیندار رشتہ ہی دیکھنے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے. حضور نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین. حضور نے فرمایا عام طور سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 چیزوں کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، اور خاندان اور حسب و نسب کی وجہ سے، ولیدینہا. اور کچھ ہی لوگ ہیں جو دین کو دیکھ کر کے کرتے ہیں، زیادہ تر مال، حسن و جمال اور حسب و نسب اور اچھا خاندان، مگر کچھ ہی لوگ دین. اور حضور فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، اے میرے صحابہ تم دین دیکھ کر کے رشتہ کرنا. اللہ اکبر. تو صحابہ دین دیکھتے تھے.
ہمارے اسلاف دین دیکھتے تھے. یاد رکھیں اگر لڑکی دیندار ہوگی تو اپنے شوہر کو مولائے کائنات کا غلام بنائے گی اور آنے والی نسل کو حسن اور حسین کا غلام بنائے گی. اللہ اکبر. خود کنیز فاطمہ ہو. تو ادھر اور یہ بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث بھی یاد آئی کہ اذا خطب احدکم ممن ترضون دینکم فلیزوجہ والا تفعلوا تکن فی الارض فتنۃ وفساد عریض. حضور فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کے پاس ایسے کا پیغام آئے جن کی دینداری کو تم پسند کرتے ہو تو پھر اس سے اپنی بچیوں کا رشتہ کر دو, اور اگر تم جو ہے مال کے اس میں اور ڈگری کے اس میں اور نوکری کے اس میں اگر انتظار میں رہے تو زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا. آج ہوئی تو رہا ہے زمین میں فساد, زنا کی شکل و صورت میں, لڑکیوں کے جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے کی صورت میں. آج 3 لڑکیوں کا میرے اس میں موبائل میں آیا, دونوں کی میں نے عمر دیکھی, ایک کی 37 یعنی 37 اور لڑکی کی جو ہے 36, اور دونوں انمیرڈ تھے, دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی. اب 36 سال تک بچیوں کی شادی نہیں ہوگی تو پھر وہ کہاں جائے گی؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ بہرکیف بات طویل ہو جا رہی ہے, میں انشاءاللہ اس پر پھر کبھی عرض کروں گا. خیر, حضرت نعمت اللہ کرمانی مولانا فخر الدین سے فرماتے ہیں کہ مولانا جس لڑکی کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کی دینداری کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ تہجد کے لیے جب اٹھتی ہے اس کے بعد سے قرآن کی تلاوت شروع کرتی ہے, فجر اور فجر کے بعد سے قرآن پڑھتی ہے, ناشتہ بعد میں کرتی ہے, قرآن پہلے ختم کرتی ہے, اور جب کھانا بناتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے, جب کام کرتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے. اب اس سے بڑھ کر کے تمہیں اور کیا دینداری چاہیے؟ تو مولانا فخر الدین کہتے ہیں حضور بس ایسا ہی رشتہ چاہیے. نکاح ہو گیا. اب کچھ مہینوں کے بعد مولانا فخر الدین کے یہاں اس دیندار بیوی